آگے پوچھا گیا ستاروں کی مدد سے جو لوگ عملیات وغیرہ کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا دیکھیں، جو ستاروں کے ذریعے جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں جی، انہیں علم النجوم کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ستاروں کی گردش سے لوگوں کے حال و احوال معلوم کرتے ہیں، جس میں یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ ستاروں کا اثر ہے آپ کی ذات پر، آپ کے رزق پر، آپ کی زندگی اور موت پر۔ جبکہ اگر بخاری شریف کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں اللہ رب العزت نے 3 مقاصد کے لیے انہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ یہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہیں، آسمان کی زینت کے لیے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آسمان سے شیاطین کو بھگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ رات کو جو رات کے راہی ہیں ان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ستاروں کو روشن کیا ہے، آسمان پر سجایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان 3 مقاصد کے علاوہ ان کا کوئی مطلب لیتا ہے تو ایسا شخص خطا پر ہے، اور جب تک وہ اس عمل کو دہراتا رہے گا، اس کے پیچھے چلتا رہے گا، وہ اس طرح ہے کہ اس نے وہ سارا وقت اس کا وہ بیکار گیا ہے، ضائع گیا ہے۔ اور ایسا شخص اس چیز سے اسے بچنا چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو شخص یہ ستاروں پر یقین رکھتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ستاروں کو پیدا کیا ہے اس میں کوئی زندگی موت کے یا رزق کے بارے میں کوئی اثرات نہیں ہیں ایسے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی لوگ یہ ستاروں کے ذریعے یہ عملیات کرتے ہیں یا کیا شناسائی کرتے ہیں اور ٹھیک ہے نا، یہ علم نجوم کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ لوگ ڈھونگی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ اور حقیقتاً اگر دیکھا بھی جائے تو یہ جو رواج ہے یہ اصل میں ہندو کرتے ہیں، یہ ہندوؤں کا ہے، ہمارے مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت لوگ ساتھ کچھ قرآن کی آیات پڑھ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو قرآن و سنت سے کر رہے ہیں، ہم کوئی جادو وغیرہ نہیں کر رہے، ستاروں کا علم برحق ہے، جبکہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ بچنا چاہیے، حت الامکان اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن حکیم کے ساتھ جڑنا چاہیے، پیغمبر اسلام کے فرمان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اچھا عثمان صاحب، یہ رہنمائی بہت ضروری ہو گئی یہاں پہ کہ جو ماڈرن ایرا ہے اس میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سٹار سائنس ہیں، جیسے ہم ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی میرا سٹار کینسر ہے، ان کا کیپریکون ہے، ان کا لیو ہے، ان کا سیجیٹیریس ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں یا بڑے بڑے اچھے میں نے دیکھے میگزینز، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ آج سٹارز کینسر کے لیے یہ ہوگا آج کا دن، یا یہ ہفتہ ایسا ہوگا، آج سیجیٹیریس کے لیے ایسا ہوگا، آنے والا ایک ہفتہ ایسا ہوگا، اور لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے فرمائیے۔ بہت زیادہ کرتے ہیں اعتماد، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ایک خاتون ہیں تو وکالت بھی کر رہی ہیں، ایسے شعبے سے وہ وابستہ ہیں، پڑھی لکھی خاتون، ہاں جی پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ جب انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ نہیں کر سا وہ میں کروا رہی ہوں کسی سے، میں رابطے میں ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں، یہ تو سٹار کا علم ہے، علم یہ۔ تو پھر میں نے انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بالکل یہ اسلام میں شریعت محمدیہ میں اس کا تصور نہیں ہے، اس کو معیوب جانا گیا ہے۔ تو یہ بالکل بھی یہ طریقہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ غلط باتیں اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور بالکل فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک علم کی حد تک اگر ہم گفتگو کر لیں تو علم کی حد تک وہ رہے، آپ اس پہ اعتقاد کر لیں، اعتماد کر لیں، وہ غلط ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں عثمان صاحب کہ میرے سٹار سائن میں لکھا ہے یہ ہفتے میں یہ ہونے والا ہے، میں نے تو گھر سے ہی نہیں نکلنا۔ تو یہ توہمات میں سے ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔